السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ صبح صبح کا موسم خوبصورت، حسین، دیکھنے والا سچی سے۔ یہ دھند مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا، اس کی اسمیل مجھے بہت پسند ہے۔ ہم نے یہ پاکستان میں بہت کم دیکھی کیونکہ سندھ والی سائڈ تو یہ ہوتی نہیں، تو سردیوں میں پنجاب جانے کا موقع بہت کم ملتا تھا۔ بس کبھی کبھار کوئی شادی ہوئی دسمبر میں تو ہم لوگ چلے گئے، تو تب اگر دھندیں پڑتی تھی تو ہم بہت انجوائے کرتے تھے۔ ہم نے کوئی جرسیاں نہیں پہننی، ہلکی پھلکی شالیں لی ہونی اور وہی پتلے سے کپڑے، کیونکہ سندھ والی سائڈ تو سردی آتی ہی نہیں۔ تو مجھے یہ نا بہت پسند تھی۔ جب میری شادی ہو گئی پھر میں سردیوں میں ہی وہاں ہوتی تھی، اکثر گرمیوں میں اپنے میکے آ جاتی تھی۔ تو پھر نہ جب یہ صبح صبح میں نے اٹھ کے دیکھنا نا دھند پڑی، میں نے لمبے لمبے سانس کھینچنے اور نہ میرا دل کرنا کہ ان کی اسمیل کو نا زیادہ سے زیادہ اپنے اندر کھینچوں، اس کو سانس لمبے لمبے لوں۔ مجھے اس کی اسمیل بہت اچھی لگتی ہے۔ اور جب دھند ہوتی ہے پھر ٹھنڈ بھی نہیں ہوتی۔ وہاں تو کہتے ہیں نا کہ دھندیں بہت پڑی ہوئی، بہت موسم خراب ہے، لیکن یہاں پہ جب دھند پڑتی ہے تو سردی نہیں ہوتی، مطلب اچھا موسم ہوتا ہے، نارمل۔ تو بس جی یہاں آہل کو چھوڑنے آئے تھے، آہل کو چھوڑ کے تو پھر میں اور اذنا جا رہے ہیں۔ اس بچوں کی چھٹی میں نے آپ کو بتایا یہ ہفتہ پوری چھٹیاں چل رہی ہیں بچوں کی، مطلب اذنا اور پارسا کے اسکولوں کی چھٹیاں، کنڈر گارڈن کی نہیں۔ اور میرے کام کی آج چھٹی ہے اور رضوان کی بھی چھٹی ہے۔ تو فی الحال میں اور اذنا جا رہے ہیں، میری اپائنٹمنٹ ہے تو میں نے کہا اس کو بھی لے جاؤں، اس نے کچھ خریدنا تھا اپنی پسند سے۔ آگے آ رہا ہے جی ان کے 2-3 بچوں کے فیسٹ آ رہے ہیں، میلے آ رہے ہیں، تو اس پہ ان کو چیزیں چاہیے تھیں، تو میں نے کہا چلو ساتھ لے جاتی ہوں۔ اور میری ایک ہی اپائنٹمنٹ تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا ذلیل ہوں گے آج، اتنا خوار ہوں گے۔ بیچاری وہ میرے ساتھ چلی تو گئی لیکن بہت پچھتائی، مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ سب ہوگا ہمارے ساتھ۔ خیر جی، سب سے پہلے ہم 11 بجے پہنچ گئے تھے، ہمیں 12 بجے میری اپائنٹمنٹ تھی، تو سب سے پہلے مجھے کچھ چاہیے تھا۔ مجھے نا اسی ویک میں جانا ہے ایک ڈھولکی پہ، شادی تو نہیں ہے، بس سمجھ لیں کہ چھوٹی موٹی انہوں نے رسم رکھی ہوئی ہے، شادی وہ پاکستان کر رہے ہیں جا کے، تو انہوں نے ہمیں بلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ڈھولکی کے لیے کیا گفٹ لے کے جاؤں، لڑکے کی شادی ہے اور ابھی بہو بھی ان کی نہیں آئی، تو مجھے کوئی ذہن میں نہیں آ رہا کیا لے کے جاؤں۔ میں کوئی شو پیس وغیرہ ایسا دیکھ رہی تھی لیکن میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ان کے گھر کے لیے دینا تو ہم نے اس کی امی کو ہی ہے، لیکن کیا چیز دوں، مجھے پلیز کوئی مشورہ دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ابھی میرے پاس 2-3 دن ہیں، پرسوں میں نے پھر آنا ہے، آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پہلے میں آئی تھی فیملی پہ کیونکہ یہاں پہ انہوں نے تھیم وغیرہ لگائی ہوتی ہے، اکثر اچھے شو پیس اور یہ وہ، تو میں پہلے یہاں کوشش کی لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا۔ پھر میں اور اذنا گئے ٹیڈی، وہاں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ڈیکوریشن کی، فریمز اور اس طرح کے جو بھی ڈیکوریشن کے جو واز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب پرسوں آؤں گی پھر میں اکیلی، پھر دوبارہ دیکھوں گی۔ میں ایک اور شاپ پہ بھی گئی دوبارہ، وہاں پہ بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں لے کے کیا جاؤں۔ تو پلیز اگر کسی کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم نے ڈھولکی پہ جانا، انہوں نے تھوڑی سی رونق رکھی ہے کہ چلیں جی جانے سے پہلے جو ہیں ساری جو ہماری پاکستانی فیملیز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے تو ہلا گلا کر لیں، پھر انہوں نے دسمبر میں جانا ہے شادی کے لیے۔ تو اب ساری مارکیٹس میں نا ان کا کرسمس آ رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ریڈ اور اس طرح کے یہ جو ہوتے ہیں ہرن وغیرہ اور یہ 12 سنگے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لوں۔ تو دوبارہ پھر چکر لگاؤں گی، تو پھر آج تو میں سارا خوار ہوئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑے بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ان کی بھی تھوڑی ہلکی پھلکی شاپنگ کرنی ہے، آہل رزنا کی، پارسا کی تو خیر وہ آن لائن ہوگی، لیکن دونوں بچوں کی میں کہی تھی اگر کچھ مل جاتا ہے تو، لیکن شو پیس کچھ بھی نہیں۔ سارے انہوں نے ہر موسم کے حساب سے، پچھلے میں ویک پہ آئی تھی تو انہوں نے یہ خزاں کے حساب سے انہوں نے اس طرح کی تھیمیں رکھی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے سب کچھ چینج کر دیا، ساری چیزیں نا کرسمس کے حساب سے ہیں، تو مشکل لگ رہا ہے مجھے، اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آن لائن کچھ منگوا سکوں۔ سیٹرڈے کو ہم نے جانا ہے، تو خیر میں اور اذنا گھومتے رہے یہاں پر، جیکٹیں شیکٹیں دو، کیونکہ یہاں پہ بھی اچھی خاصی سیلیں لگی ہوئی ہیں بچوں کی، جنہوں نے بچوں کے کپڑے لینے ہیں فیملی پہ، کافی سیلیں لگی ہوئی ہیں جیکٹوں وغیرہ میں، اور اچھی ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ نئے تو خیر بہت مہنگے ہیں، لیکن جو پچھلے سال کے ہیں نا وہ ان کے حساب سے جیکٹیں وغیرہ جو بہت اچھے ریٹس میں لگی ہیں، اور میرے خیال 5 سے 6 سال تک کے بچے کے کپڑے یہاں سے اچھے مل جاتے ہیں، مطلب 0 منتھ سے لے کے اور 5 سے 6 سال تک کے بچے جن کے ہیں وہ فیملی کا چکر لگائیں، بہت اچھی جیکٹیں مل رہی ہیں اور اچھے ریٹس میں، انہوں نے کافی سیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے آہل کی جو ہے وہ مجھے نہیں پسند آئی
کیونکہ اس کے لیے مجھے ڈارک کلر اچھے لگتے ہیں، میں لائٹ کلر اس پہ سوٹ نہیں کرتے، اور ویسے بھی اس کے پاس بلو بھی ہے، گرین بھی ہے اور یہ براؤن بھی ہے. تو میں اب کوئی ڈفرینٹ کلر چاہ رہی تھی، کوئی ریڈ وغیرہ چاہ رہی تھی، تو وہ اب میں ٹی کے میکس جاؤں گی تو پھر وہاں سے دیکھوں گی. تو خیر یہاں پہ لیگیاں شیگیاں اور یہ ساکس وغیرہ کی اچھی خاصی سیلیں لگی ہوتی ہیں، اور کئی بار تو یہ لیڈیز میں بھی بہت ساری سیلیں لگی ہوتی ہیں، لیکن آج لیڈیز میں نہیں تھی لیکن بچوں میں تھی. اچھا آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہاں پہ نا آج کل جرمنی میں چیتا پرنٹ کے ڈیزائن آپ کو ہر مارکیٹ میں ملیں گے. کسی بھی مارکیٹ میں چلے بھلے وہ بچوں کی بڑوں کی، اس میں چیتا پرنٹ بہت زیادہ ان ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں پورے جرمنی میں. میں نے جو جیکٹ پہنی یہ بھی چیتا پرنٹ کی، میں نے اسی سال کا نیو اس میں کلیکشن میں سے لی تھی. لیکن اب میں جہاں گئی ہوں نا وہاں شرٹیں کیا، کوٹ کیا، ہر طرف چیتا پرنٹ. حالانکہ میں نے 2 سال پہلے گرے کلر کا کوٹ لیا تھا، وہ بھی چیتا میں، لیکن اب تو بہت زیادہ پرنٹ چلا ہوا ہے. خیر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ٹیڈی. تو ٹیڈی سے بھی نہیں کچھ سمجھ آیا، بہت خوار ہوئے، نہیں کچھ سمجھ آیا بچوں کی، بس 1-2 چیزیں لے کے آ گئے. یہ ان کا نا اگلے مہینے نومبر میں نا یہ لالٹینیں لے کے رات کو وہ کرنی ہوتی ہے، مطلب پریڈ یا کیا سمجھ لیں، سب لوگوں نے اکٹھے جو ہے نا واک کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں ویسے تو آہل نے خود وہاں پہ کنڈر گارڈن پہ وہ بنا لینی ہے، بس اس کے اندر جو لائٹ ہوتی ہے نا وہ مجھے چاہیے تھی. اور ازنا اسکول میں آ گئی تو اس کے اسکول میں نہیں بنا رہے، تو اس کے لیے میں نے باقاعدہ لینی تھی کہ چلو وہ بھی ساتھ ٹریول کر سکے. تو اس لیے وہ چیزیں ہم لینے آئے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ملا ہمیں اس طرح کا، سارا انہوں نے چینج کی ہوئی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں، فریم وغیرہ اور شو پیس، لیکن مجھے وہ گفٹ دینے کے حساب سے مجھے سمجھ نہیں آتا. میں کوئی 4 دفعہ ان گلیوں میں سے ہو کے دوبارہ گزری ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا. تو پلیز میں باقی سب سے پوچھوں گی جو میرے کانٹیکٹس ہیں کہ مجھے کیا دینا چاہیے. تو اگر تو ان کی بہو ہوتی تو چلو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتی ہے. وہ یہاں ابھی آئی نہیں، ابھی شادی ہوگی پھر وہ آئے گی، تو اب ان کی مما کو کیا دوں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو میرا بڑا دماغ گھما ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے لیے کیا گفٹ لوں. اور میرا نا دماغ ایسا ہو گیا، میں ذرا سی بھی سٹریس لے لوں نا تو مجھے اتنے کے چکر آتے ہیں. اور اس وقت مجھے اتنے چکر آئے تھے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، میں چیزیں پکڑ پکڑ کے چل رہی تھی. اور میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ جہاں میں نے پہنچنا تھا نا اپائنٹمنٹ کے لیے، میں ازنا کا ہاتھ پکڑ کے، وہ یہ شکر ہے کہ ہماری جو اپائنٹمنٹ تھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھی، میں ازنا کا ہاتھ پکڑ کے نا میں پہنچی ہوں. اور میں کہہ رہی ہوں ازنا اگر میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے یا میں یہاں گر جاؤں تو وہ سامنے ہاسپٹل ہے، آپ نے جا کے ان کو بتانا کہ میری مما جو ہے نا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہیں یا سیڑھیوں پہ گر گئی ہیں. وہ سیڑھیاں تھی ساری، کافی ساری نا، اوپر ہے سارا ہاسپٹل. تو میں سارے رستے نا ازنا کو سمجھاتی جا رہی ہوں کہ ازنا میری طبیعت خراب ہو گئی تو اپنے بابا کو فون کرنا ہے گھر کے نمبر پہ، یا پارسا اٹھائے گی یا پارسا کے نمبر پہ، بابا کے نمبر پہ، اور ان کو بتانا کہ مما کی طبیعت خراب ہوگی. مطلب میں اس کو سارا سمجھا رہی ہوں. خیر ایسے تیسے کر کے ہم وہاں پہنچے جہاں اپائنٹمنٹ تھی، اور میں نے ان کو جا کے بتایا کہ مجھے اس طرح مجھے اتنے کے چکر آ رہے ہیں کہ میں چل نہیں پا رہی ہوں، مجھے پسینے آئی جا رہے، سانس پھولا جا رہا ہے. تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے میرا سٹی سکین کرنا تھا گردن کا، وہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد جی مجھے گھر واپس بھجوا دیا ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ نا کوئی بالکل پروفیشنل بندہ لے کے آئیں جس کو صحیح طرح سے زبان آتی، کیونکہ ہم نے بتانا ہے کہ اس سے کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو خیر مجھے بھیج دیا. جیسے ہی میں وہاں سے نکلی ہوں میری اتنی طبیعت خراب کہ میں تو 2 قدم بھی نہیں چل سکی. میں پھر ایمرجنسی چلی گئی. میں نے کہا میری تو طبیعت بہت خراب ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مجھ سے نہیں چلا جا رہا. انہوں نے کوئی سوئیاں لگا کے میرا بلڈ نکالنا تھا، انہوں نے ڈرپ لگانی تھی. کوئی آدھا پونا گھنٹہ 3 لوگوں نے آ کے ٹرائی کیا، ان کو میری نبض ہی نہیں مل رہی تھی. اور پھر جی کوئی 4 گھنٹے ہم لوگ ایمرجنسی میں اور ازنا رہے. اور بیچاری ازنا نے بڑی ہمت دکھائی ہے، وہ پریشان نہیں ہوئی، میرے ساتھ ہی رہی، لیکن بور ہو گئی تھی. مما اب ٹھیک ہے آپ کے سر میں درد؟ تو مجھے اتنا سر میں درد، اتنا چکر کہ پوچھے مت. ہم 4 بجے ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور ہم دونوں ماں بیٹی نے کچھ نہیں کھایا. پھر سیدھا تو پہلے تو ہم گئے کھانا کھانے. رضوان کہتے بیگم اب کھانا کھا کے آنا، پھر جتنی مرضی دیر ہو جائے. میری کچھ طبیعت سنبھلی، اور پھر وہ کھانے کی وجہ سے بھی، بھوک کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو رہا تھا. خیر پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا، اور پھر ہم 5:30 بجے جو ہے نا وہاں سے واپسی کے لیے نکلے. ہمیں رات ہو گئی تھی، اور اب ہم اس وقت ٹرین میں. تو چلے جی میں اب جا رہی ہوں گھر، مجھے دے اجازت. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک کریں. کل آؤں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تو پلیز مجھے دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.